اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم پرووسٹ صاحبہ، وارڈنس اور بہت ہی عزیز طالبات، ویری ڈیئر اسٹوڈنٹس انکلوڈنگ مائی ریسرچ اسکالر اینڈ ہی از آلسو ڈوئنگ بی، مسٹر سلمان ہی از آلسو ڈوئنگ بی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایک عادت ہے، ایک بات آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ میری والدہ یہ کہا کرتی تھی کہ ٹائم از لائک اے ربر۔ آپ تو انجینئرنگ کے لوگ ہیں، ٹائم از لائک اے ربر، ربر کو کھینچیں گے تو کھنچ جائے گا، چھوڑیں گے تو پہنچ جائے گا۔ تو شکیل سمدانی نے آج کے ٹائم کو ربر بنایا اور 6 پروگرام صبح سے ہو گئے، اور اللہ کے فضل سے لاسٹ والا بھی بہت کامیاب ہے۔ سب بچیاں موجود ہیں یہاں پر۔ میں آپ کو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، کچھ تھوڑا سا سرسیت کے بارے میں، اور کچھ جو باتیں بیچ بیچ میں ضمناً آپ کے سلسلے میں آ جائیں گی، یونیورسٹی کے سلسلے میں آ جائیں گی، وہ اپنے آپ۔ اور میں جس انداز سے تقریر کرتا ہوں وہ کہ میں تھک گیا ہوں بہت زیادہ، لیکن بہرحال انداز یہی رہے گا کہ میں بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا۔ میں بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا، زباں بس ساتھ دیتی ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ میں انشاءاللہ دل سے بات کروں گا، لیکن دماغ ساتھ میں رہے گا، دماغ ایبسنٹ نہیں رہے گا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ آج گورنمنٹ نے یہ طے کیا 2015 میں کہ اس کو ہم کانسٹیٹیوشن ڈے منائیں گے۔ پہلے یہ دن لا ڈے کی طرح منایا جاتا تھا۔ پریویسلی اٹ واز لا ڈے، اٹ اسٹارٹیڈ فرام 1979، بٹ ان 2015 نریندر مودی گورنمنٹ ڈیسائیڈیڈ ٹو سیلیبریٹ 26 نومبر ایز کانسٹیٹیوشن ڈے، ہندی میں سمویدھان دیوس کہتے ہیں۔ اس کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، سمویدھان کیا ہوتا ہے، دستور کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، کانسٹیٹیوشن از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ سیکریڈ ڈاکومنٹ آف اینی اسٹیٹ۔ کانسٹیٹیوشن از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ سیکریڈ ڈاکومنٹ آف اینی اسٹیٹ انکلوڈنگ انڈیا۔ دستور جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا سب سے اہم اور سب سے مقدس ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ مقدس کیوں ہوتا ہے؟ حکومت کیسے بنے گی، کون ووٹ دے گا، جوڈیشری کیا ہوگی، تعلیمی ادارے آپ قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہیومن رائٹس آپ کے ہیں کہ نہیں، فنڈامنٹل رائٹس آپ کے ہیں کہ نہیں، گورنمنٹ کیسے فارم ہوگی، کیا آپ ملک کے کسی حصے میں جا سکتے ہیں کہ نہیں، بولنے کی آزادی ہوگی کہ نہیں، نماز پڑھنے کی آزادی ہوگی کہ نہیں، چرچ میں جانے کی آزادی ہوگی کہ نہیں، بزنس کرنے کی آزادی ہوگی کہ نہیں، سب کے حقوق برابر ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے، اگر حکومت بے ایمان ہو جائے، بدماش ہو جائے، ڈکٹیٹر ہو جائے، پارلیمنٹ بدماشی کرنے لگے تو کوئی ریمیڈی ہے کہ نہیں اس کو کنٹرول کرنے کی۔ آل دیز تھنگس آر گیون ان دا کانسٹیٹیوشن۔ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہ موسٹ سیکریڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، اور ہر آدمی کو کانسٹیٹیوشن کو جاننا چاہیے۔ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا حقوق ہیں، یہ اگر آپ نہیں جانیں گے تو اثر کیسے کریں گے؟ مسلم یونیورسٹی کیوں چل رہی ہے، کس قانون کے تحت چل رہی ہے مسلم یونیورسٹی، کیا گورنمنٹ اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی ہے، یہ حالوں کا سسٹم ہے، یہ گورنمنٹ سے پیسہ آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اگر گورنمنٹ نے بند کر دیا تو کیا ہوگا۔ آل دیز تھنگس آر گورنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن۔ کانسٹیٹیوشن از لائک اے مدر۔ ابھی میں نے ڈی ایس کالج میں کہا کانسٹیٹیوشن از لائک اے مدر۔ اس کی آپ کو عزت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ بچے پیدا ہوئے گھر میں، یہ گھر چل رہا ہے، گھر کی عزت ہے، گھر کا سسٹم ہے، سب کچھ جیسے ماں سے ہوتا ہے ویسے کانسٹیٹیوشن سے ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، دس از دا لینتھیسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ۔
دنیا کا سب سے لمبا چوڑا قانون. دس از اے ریٹن کانسٹیٹیوشن. اب آپ انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہیں, ارے ریٹن نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ دنیا کے کچھ ملکوں میں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, انکلوڈنگ انگلینڈ. اب آپ اندازہ لگائیے, ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے لیکن بغاوت کبھی نہیں ہوتی, کبھی ملٹری کو نہیں ہوتا, کبھی بے ایمانی نہیں ہوتی. وہ کیسے اچھے لوگ ہیں؟ وہ صرف 400 سال کے 300 سال کے جو کنونشنز ہیں, جو ڈیسیجنز ہاؤس آف لارڈس کے ہیں, جو اور بڑے بڑے لوگوں کے فیصلے ہیں, وہ ایز اے پریسیڈنٹ, PRECEDENT, وہ نظیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ان ریٹن ہونے کے باوجود وہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. بریٹن از ون آف دا بیسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ. کیوں؟ کہ وہ ان لکھے کو بھی, جو لکھا ہوا نہیں ہے اس کو بھی بہت مقدس مانتے ہیں اور اس کی اسپرٹ کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہتے. بہت سے ملکوں میں کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے لیکن گورنمنٹ کا ہمیشہ موو رہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کو, اس کی روح کو, اس کی آتما کو ہم ختم کر دیں. یہ کوشش ہوتی ہے. ہم پولیٹیکل بات نہیں کریں گے, کرنا بھی نہیں چاہیے. ایکیڈمک ڈسکورس ہے, ایکیڈمک بات ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دلی میں بیٹھے ہوئے لوگ بائی ہوک اینڈ کروک حکومت بنانا چاہتے ہیں. رات میں 4 بجے اٹھ کے گورنر صاحب اٹھتے ہیں اور حلف برداری کرا دیتے ہیں. کیوں؟ صبح کا کیوں نہیں اظہار کیا؟ کیونکہ they want to destroy the spirit of the constitution. بائی ہوک اینڈ کروک کسی صورت سے ہم حکومت بنا لیں. ایک بار حکومت بن جائے پھر خرید و فروخت کر لیں گے. خرید و فروخت کرنا, purchase the MLAs or MPs, this is against the spirit of Indian Constitution. As far as Indian Constitution is concerned, I always say that this is the one of the best 5 constitutions of the world. انڈیا کا کانسٹیٹیوشن دنیا کے 5 بہترین دستور, آئین, سمویدھان, کانسٹیٹیوشن کچھ بھی کے لیے ان میں سے ایک ہے. کون سی چیز نہیں ہے ہم کو ملی؟ If you go through the preamble, PREAMBLE, preamble کہتے ہیں جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے, پہلا پیراگراف. کیا کہا گیا ہے؟ انڈیا از اے sovereign, socialist, secular, democratic democracy. India is sovereign because it is not under the control of anybody. Independent है. Socialist, we have borrowed the most of the rules of socialism. Not that type of socialism which is prevalent in Russia or China, because there is no personal liberty, there is no freedom of expression, there is no freedom of trade. بہت ساری وہاں پر ریسٹرکشنس ہیں اور کچھ چیزیں اچھی ہیں لیکن باقی ریسٹرکشن سے بول نہیں سکتے. آپ مذہب پہ نہیں چل سکتے, نہ آپ مندر میں جا سکتے ہیں, نہ آپ مسجد میں جا سکتے ہیں, نہ آپ چرچ میں جا سکتے ہیں, نہ گردوارے میں جا سکتے ہیں. وہ سوشلزم نہیں لیا ہم نے سوشلزم کے وہ پرنسپلس لیے ہیں جو عوام سے ریلیٹڈ ہے. تو سوشلسٹ اسٹیٹ سے بالکل کنفیوز مت ہوئیے گا کہ وہ سوشلسٹ جو فارمر USSR تھا یا چیکوسلواکیا تھا یا چائنا تھا. سوشلزم تو اسلام میں بھی ہے. اسلام میں بہت اچھے زکوٰۃ کا پہلی بار کنسیپٹ دیا گیا, عورتوں کو حقوق دیے گئے, بیواؤں سے شادی کا حکم دیا گیا, بیٹی کو جنت کا راستہ مانا گیا, بیوی کو جنت کا راستہ مانا گیا, ماں کو جنت کا راستہ مانا گیا. سوشلزم ہم سے زیادہ کام ملے گا اسلام سے. یہ غلط بات ہے کہ ہم بھی اپنی اسپرٹ کو بھول بیٹھے ہیں. ہم ماں کا خیال نہیں رکھتے, ہم بیوی کا اکثر بیشتر خیال نہیں رکھتے بھی نہیں رکھتے. اٹ ویریز. ایک یہ غلط بات ہے لیکن ہمارا پرنسپل تو ہے, اصول تو ہے. سر سید کی یونیورسٹی بنی کس لیے؟ اب ہو کیا رہا ہے اس کے لیے سر سید ذمہ دار تو نہیں. سر سید نے یونیورسٹی بنائی اخلاص سے, خلوص سے. اب اس کے جو پڑھنے والے ہیں, پڑھانے والے ہیں, کام کرنے والے ہیں, if they are not following the spirit of علی گڑھ movement, سر سید will not be blamed for that. سر سید بلیم تھوڑی کریں. اسی طرح سے سوشلسٹ ہے. سیکولر ورڈ یوز ہے. سیکولر کے 2 مطلب ہوتے ہیں بچوں, نیگیٹو سیکولرزم اینڈ پازیٹیو سیکولرزم. سیکولرزم ہمارے 2 طرح کا ہوتا ہے, نیگیٹو سیکولرزم اینڈ پازیٹیو سیکولرزم. نیگیٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ول ناٹ الاؤ اینی ریلیجن, اسٹیٹ ول ناٹ ہیو اینی ریلیجن آف اٹس اون.
and nobody will be allowed to profess any religion. یعنی اس ملک میں کسی کو بھی مذہبی آزادی نہیں ہوگی. اور پازیٹیو سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ول ہیو نو ریلیجن بٹ ایوری پرسن لیونگ ان دا اسٹیٹ ول بی الاؤڈ ٹو پروفیس اینڈ پریکٹس اینی ریلیجن. ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا, دلی کا کوئی مذہب نہیں ہوگا, لکھنؤ کو کوئی مذہب نہیں ہوگا, حیدرآباد کا نہیں مذہب ہوگا, لیکن حیدرآباد میں, دلی میں, لکھنؤ میں رہنے والے ہر شخص کو, ملک میں رہنے والے ہر شخص کو اپنے مذہب کے چلنے کی آزادی ہوگی. All these things are given in fundamental rights. Constitution is divided into many parts. The third part deals with the fundamental rights. بنیادی حقوق, مول بھوت سدھانت. ابھی انہوں نے, میڈم نے, فضلہ صاحبہ نے کہا نا کہ میں تینوں لینگویج میں لکھتا ہوں, اردو میں بھی لکھتا ہوں, ہندی میں بھی لکھتا ہوں, انگلش میں بھی لکھتا ہوں. یہ بائی چانس ایکسیپشن ہے. 2 لینگویج تو مل جائیں گے, عربی لکھ رہے ہیں, اردو لکھ رہے ہیں, ہندی لکھ رہے ہیں, انگلش لکھ رہے ہیں, انگلش لکھ رہے ہیں, اردو لکھ رہے ہیں. لیکن انگلش, اردو, ہندی تینوں لکھ رہے ہیں, یہ بہت کم. یہ بائی چانس اللہ تعالیٰ نے میرے کو یہ دے دیا. I am thankful to Almighty Allah that I can write in Urdu, Hindi and English. اور تبھی جو آپ کو شعر سنا ہے نا کہ میں باتیں دل سے کرتا ہوں, میرے سارے آرٹیکل کو پڑھ لیجئے, 250-300 آرٹیکل ہیں ہمارے لکھے ہوئے, سارے آرٹیکل کو پڑھ لیجئے. ہر جگہ آپ کو لگے گا کہ کسی دلدار نے آرٹیکل لکھا ہے, کسی دل والے نے آرٹیکل لکھا ہے, اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے. جب میں بولتا ہوں, جب میں لکھتا ہوں, تو مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا. میں کسی کو دیکھ کے آرٹیکل نہیں لکھتا, میں کسی کے لیے آرٹیکل نہیں لکھتا. اسی طرح جب میں بولتا ہوں تو کسی کے لیے نہیں بولتا, کسی کو دیکھ کے نہیں بولتا. بولتا ہوں تو جو دل میں ہے اور جو مالک جس کو پسند کرتا ہے, میں اس کے لیے بولتا ہوں. اور بولتا اس لیے ہوں کہ بہت بولتا ہوں, بہت بولتا ہوں کہ کچھ نہیں بولا تو مر جائے گا اندر سے شجاع. شجاع شاعر کا نام ہے. اندر سے مر جائے گا. کچھ نہیں بولا تو مر جائے گا اندر سے شجاع, اور اگر بولا تو باہر سے مارا جائے گا. میں بول کے مرنا چاہتا ہوں, میں بول کے مرنا چاہتا ہوں. کچھ نہیں بولا تو مر جائے گا اندر سے شجاع, اور اگر بولا تو باہر سے مارا جائے گا. مرنا چاہتی نہیں, میں بول کے مرنا چاہتا ہوں. میں نے ایسی باتیں بولی ہیں کہ اگر میں آپ کو بتا دوں, اب تو نہیں بولتا, جب جوان تھا بول جاتا تھا. اب کچھ تو ایج فیکٹر, کچھ سمجھ بڑھی, کچھ آپ کی بے مروتی بڑھی. آپ میں وہ اسپارک نہیں آیا جو اتنے دن کام کیا میڈم, اور جو لوگ ساتھ نہیں آئے نا, تو اس سے بھی دل ٹوٹ گیا. پوری زندگی برباد کر دی اگر آپ نے, اور کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا تو دل ٹوٹ گیا. کس کو انسپائر کریں؟ 2.5 لاکھ روپیہ آپ کما رہے ہیں, آپ 2 لاکھ کما رہے ہیں, آپ 5 لاکھ کما رہے ہیں. سال بھر میں 50 روپیہ بھی سوشل ورک پہ آپ نہیں خرچ کرتے, 100 روپیہ بھی کمیونٹی ورک پہ نہیں خرچ کرتے. جلسہ شکیل سمدانی کر رہا ہے, بلا رہا ہے, بٹھا رہا ہے, بینر لگا رہا ہے, 50,000 خرچ کر, صرف آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ 2 گھنٹے کو جلسے میں بیٹھ جائیں. شکیل صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کس کے لیے کروں, تھک گیا کرتے کرتے. جذبہ کم پڑ گیا. جب ساتھ نہیں دیتے لوگ تو جذبہ کم پڑ جاتا ہے. لیکن کم ہونے کے باوجود آپ یقین مانیے آج بھی بہتوں سے زیادہ جذبہ شکیل سمدانی میں ہے. آج بھی ہے. آج کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. 6واں پروگرام میں صبح سے کر رہا ہوں. میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. 6 پروگرام ہے. سر پھٹا جا رہا ہے, پیر کھڑے کھڑے دکھ گیا ہے, لیکن جذبہ ہے. بچے سیکھیں گے, خوش ہوں گے,
مجھے لگے گا کہ میں نے کچھ بات کانسٹیٹیوشن کی کچھ سرسیت کی کچھ آپ کے بھلے کی کچھ ہال کے بھلے کے لیے کی، کچھ یونیورسٹی کے لیے کی، میں مینٹلی اور ویسے بہت سیٹسفائیڈ رہوں گا، فزیکلی تھکا رہوں گا۔ تو سیکولر کا مطلب سمجھ گئے آپ کہ ہر شخص کو آزادی ہوگی، اور جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ملک میں رہتا ہے اس کو 3 آزادی ملی ہے: ٹو پروفیس میڈم، ٹو پریکٹس اینڈ ٹو پروپیگیٹ۔ یہاں کچھ بچے ایسے ہوں گے اور اخبارات میں آپ دیکھتے سب فلاں آدمی جو ہے اپنے مذہب کا پرچار کر رہا تھا، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 100% غلط کام پولیس نے کیا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25 میں کہتا ہے ٹو پروفیس، ٹو پریکٹس، آپ کسی بھی مذہب کو مانیے، اس پہ عمل کریے، اینڈ پروپیگیٹ، اس کے پرچار و پرسار کی بھی آزادی ہے آپ کو۔ یہ اخبارات جھوٹ بولتے ہیں، اس کی آزادی ملی ہوئی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اگر ہم کو آزادی ملی ہے تو تم کو بھی تو آزادی ملی ہے۔ تم کیوں نہیں مذہب کا پرچار پرسار کرتے؟ تم کو بھی تو ملی ہوئی ہے۔ میرے شکیل سمدانی کے پاس کیوں لوگ آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ شاید اس کی نگاہ میں اس کے مسئلے کا حل ہمارے مذہب میں ہے، اور شاید اس کی نگاہ میں تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور دوسرے، یہ کوئی احسان نہیں ہے بچوں، یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے، یہ کوئی صدقہ نہیں اسٹیٹ کا ہے، یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ دا فریڈم آف اسپیچ، ایکسپریشن، ریلیجن وچ یو آر گیٹنگ ان انڈیا، گیونگ ان انڈیا، یو آر گیٹنگ ان 200 کنٹریز آؤٹ سائڈ انڈیا۔ یہی آزادی تو امریکہ میں آپ کو ملی ہے، یہی تو دبئی میں ملی ہوئی ہے، یہی تو مصر میں ملی ہوئی ہے، یہی تو یورپ میں ملی ہوئی ہے، یہی تو آسٹریلیا میں ملی ہوئی ہے۔ تو ریسیپروکل ہے، ورلڈ ایک گلوبل ولیج ہو گیا ہے۔ اگر کوئی آزادی آپ دے رہے ہیں تو دیٹ از دا مینڈیٹ آف انٹرنیشنل لا، دیٹ از دا مینڈیٹ آف یونائٹیڈ نیشنز۔ یہ دنیا میں آئسولیٹ رہ کے نہیں رہ سکتے آپ۔ اگر آپ مذہبی آزادی یہاں دے رہے ہیں تو 200 ملکوں میں لے رہے ہیں، اگر بولنے کی آزادی یہاں دے رہے ہیں تو 200 ملکوں میں لے رہے ہیں۔ اب کوئی اسٹیٹ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا، اس کو کچھ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں، انٹرنیشنل لاز ہیں، اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، بہت پھنسے ہوئے میں چکر میں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ بہت سے بچے ساتھ میں ہیں، ایک بڑی فین فالوئنگ ہے، تو وہ رہتے ہیں ساتھ، ان کو اچھا لگتا ہے۔ سیکولر ہو گیا، سوشلسٹ اینڈ ڈیموکریٹک ریپبلک، یعنی حکومت جو ہوگی ڈیموکریسی کے اوپر ہوگی، حکومت چنی جائے گی۔ یہ 5 بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور فنڈامنٹل رائٹس میں 2-4-5 منٹ آگے پھر آپ آگے دیکھو۔ فنڈامنٹل رائٹس میں کیا ہے؟ رائٹ ٹو ایکویلٹی۔ ہندوستان میں 2 ورڈ استعمال ہوئے آرٹیکل 14 میں، ایکویلٹی بیفور لا اینڈ ایکول پروٹیکشن آف لاز۔ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں اور قانون کا پروٹیکشن سب کو برابر سے حاصل ہے۔ ایکویلٹی بیفور لا اینڈ ایکول پروٹیکشن آف لاز۔ پھر 15 اور 16 میں ریزرویشن کلاس دیا ہوا ہے کہ جو طبقات ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے محروم ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہینڈی کیپ ہیں، بیکورڈس ہیں، شیڈول کاسٹ ہیں، ان کو اوپر لانے کے لیے سرکار ریزرویشن دے گی تاکہ وہ بھی مین اسٹریم کا حصہ بن سکے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، آرٹیکل 21، رائٹ ٹو لائف اینڈ پرسنل لبرٹی۔ رائٹ ٹو لائف اینڈ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت چھوٹا سا ایک جملے کا ہے، نو پرسن شیل بی ڈیپرائیوڈ آف ہز لائف اینڈ پرسنل لبرٹی ایکسیپٹ اکارڈنگ ٹو پروسیجر اسٹیبلشمنٹ۔ یعنی کسی شخص کو اس کی جان سے آپ محروم نہیں کر سکتے، اس کی آزادی سے محروم نہیں کر سکتے سوائے قانون کے، قانونی پروسیس کے۔ یعنی قانون کے بنا کسی کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے، قانون کے بنا کسی کو آپ قتل نہیں کر سکتے، قانون کے بنا کسی کو کنفائن نہیں کر سکتے۔ اور اس میں بھی 1978 میں مینکا گاندھی کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ دیٹ پروسیجر مسٹ بی جسٹ، فیئر اینڈ ریزنیبل۔ کہ پروسیجر ایسا نہ ہو کہ جسٹ فیئر نہ ہو، آپ نے پارلیمنٹ سے کچھ بھی پاس کر دیا، نہیں، وہ پروسیجر جسٹ فیئر ریزنیبل ہوگا اور اس کو سپریم کورٹ ٹیسٹ کرے گا۔ تو سب سے بڑی چیز ہمارے لیے اہمیت کی کیا ہے؟ جوڈیشری۔ سپریم کورٹ اکثر بہت سے کیسز میں کہتا ہے نو،